مہینہ برکات کا تھا، لیکن ساتھ ساتھ انکشافات بھی ہو رہے ہیں اور معجزات بھی ہو رہے ہیں. معجزہ تو یہ ہے کہ این 249 میں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی نظر نہیں آ رہی تھی، این 249 کو ہم نے کور بھی کیا تھا پچھلے 2 ہفتے پہلے، اور ہم نے مفتاح اسماعیل صاحب جو وہاں سے کینڈیڈیٹ تھے نون لیگ کے، ان سے بھی انٹرویو کیا تھا اور واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ وہ وہاں پر محنت کر رہے ہیں. دوسرے ایک شخصیت جو ہمیں بہت نظر آئے پیش وہ تھے مصطفیٰ کمال صاحب جو پی ایس پی کے ہیں. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا نظریہ یا ویژن، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ویژن کو کہا جا رہا ہے ریسپانسبل فار دس وکٹری ان این 249. اب یہ ویژن کیا ہے کیا نہیں، اور نون لیگ اختلاف تو کر رہی ہے. بلاول بھٹو صاحب کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیے. نہیں پھینکا گیا، ڈسکا کی طرح نہ دھن تھا، نہ غائب پولنگ آفیسرز تھا، نہ غائب فارم 45 تھے، نہ ایک انسیڈنٹ تھا، نہ پولنگ سے پہلے انہوں نے ان چیزوں پہ ختم ہونے سے پہلے انہوں نے ان چیزوں پہ کمپلین کیا. جب ریزلٹ سامنے آنے شروع ہو گئے تب ان کو خیال آیا کہ کچھ گڑبڑ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گڑبڑ ہوا، ثبوت ہے تو سامنے لے کر آئے، ورنہ چپ ہو جائے، مان لے ہار چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کی تاریخی کامیابی ہے. ایک تیر سے اتنے شکار ہو چکے ہیں، ایک سال میں دو بسنت ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. جی، تیر کے آگے شیر ہار گیا اور شیر کو ہار مان لینی چاہیے. اور شیر کیا ہار ماننے کی سکت رکھتا ہے یا ارادہ رکھتا ہے، اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جی سینئر رہنما ہے نون لیگ کے طلال چودھری صاحب. طلال چودھری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو آپ سے یہی سوال کریں گے کہ ڈسکا کے بعد ایک نیا دھچکا تھا یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے این 249 کا جو الیکشن ہے، لیکن اس کا جو ٹرن آؤٹ ہوا ہے اس کے بعد تو لگ رہا ہے کہ جو آپ کے اتحادی تھے چند روز پہلے تک، وہ آپ کے اب ازلی دشمن بن گئے ہیں، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلاف. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں، کئی ٹائم آتے ہیں جب ریئل اپوزیشن اور فرینڈلی اپوزیشن کا جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ پتہ چل جاتا ہے. اور ہم تو چاہتے تھے کہ ایک ریئل اپوزیشن، اور یہ صرف فار دی سیک آف عمران خان نہیں، اور عمران خان، ہم اس سسٹم میں کی روح چینج کرنا چاہتے تھے، حکومت چینج نہیں کرنا چاہتے تھے. حکومت بدلنی یا حکومت لینی ہمارا مقصد نہیں تھا. ہم چاہتے تھے کہ 70 سال سے پاکستان کے سسٹم کے اندر جو روح ہے، اور وہ روح جس کی وجہ سے ووٹ کو نہ عزت ملتی ہے نہ ووٹ سے حکومت بنتی ہے، اس روح کو نکال دیا جائے جو پاکستان میں کانسٹیٹیوشن پہ عمل نہیں کرنے دیتی، وزیر اعظم کی عزت نہیں ہونے دیتی، وزیر اعظم کو اختیار نہیں ملنے دیتی، منتخب حکومت کو چلنے نہیں دیتی. منتخب حکومت اگر آ جائے تو دھرنا آ جاتا ہے، اور اگر منتخب حکومت نہ ہو تو سب ایک پیج پہ نظر آتے ہیں. لیکن ہم چاہتے تھے کہ وہ روح نکال دی جائے جو عوام کے ووٹ سے بنی ہوئی حکومت چلنے نہیں دیتی یا عوام کے ووٹ سے حکومت بننے نہیں دیتی. مگر ہم تو چاہتے تھے کہ ہم نے تو بھٹو کے رہتے ہیں اس نعرے اور نظریے پر دیر آئے تھے، مگر بھٹو والے جو ہیں وہ ذرا تھوڑے جھجکتے ہیں، نہ جانے کیوں. آپ یہ بتائیے کہ ایک تو روح آپ نے بات کی کہ روح چینج کرنا چاہتے تھے. روح پر کون قابض ہے کہ روح آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہی؟ اور آپ جس روح کی بات کر رہے ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے بڑی فرینڈلی روح ہے. اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تو ایک ہی پیج پر ہے، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، وزیر اعظم کو عزت ہی مل رہی ہے. جس طرح آپ نے تمام چیزوں کی نشاندہی کی، یہ روح جو بھی آپ جس کو نکالنا چاہ رہے تھے وہ اس وقت تو بڑی فرینڈلی ہے اس حکومت کے ساتھ. تو یہ روح تو اس حکومت کے لیے اچھی ہوئی نہیں. کون قابض ہے اس روح پر؟ دیکھیں، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ یہ حکومت ہے ہی کٹ پتلیوں کی. کٹ پتلیوں کے لیے یہ روح تو بہت فرشتوں جیسی ہے، مگر جو عوام کا مینڈیٹ ہے یہ اس کے لیے اس کی توہین ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان میں کچھ عناصر جو ہے وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ پاکستان میں کنٹرول ڈیموکریسی ہونی چاہیے، کنٹرولڈ پارٹیز ہونی چاہیے. پاکستان میں لیڈر اور وزیر اعظم اکٹھے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لیڈر اور وزیر اعظم کا کمبینیشن بہت تکڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ بڑے فیصلے لیتا ہے، فورن افیئرز پہ اپنی مرضی کرتا ہے، عوام کے بجٹ پہ اپنی مرضی کرتا ہے. ایسا ان کو چاہیے درجہ چہارم کے، درجہ دوئم کے وزیر اعظم چاہیے، ایسی پارٹی چاہیے جن کا کنٹرول ان کے پاس ہو، اور ایسی جمہوریت چاہیے جو کہ بڑی کنٹرولڈ ہو، جس میں جیت اور ہار ان کے لیے مسئلہ نہ کرے.
سو یہ سوچ پائی نہیں، جاتی لیکن ہے. اس جدوجہد میں جو آپ کے ساتھ حامی تھے، جو ایک پلیٹ فارم پر آپ کے ساتھ موجود تھے، ہم آواز تھے آپ لوگوں کو، آپ صرف یہ دیکھیے نا، اس وقت آپٹکس دیکھیے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پر الزام لگا رہی ہے مسلم لیگ نواز کہ انہوں نے، ہم یہ ایکسپیکٹ تو کر سکتے تھے ڈسکا والی حالات کے بعد کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی پر الزام لگ سکتا ہے، لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی پر کے ٹرن آؤٹ کو ڈبل کر دیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بات میں کوئی سچائی ہے؟ NA 249 کی سیٹ کیا اتنی اہم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو لے کے چرا لے گی یا داندھی کے تھرو جیت لے گی؟ مجھے یہ بتائیے، میرا آپ سے ایک سادہ سا سوال ہے. آپ بھی کراچی رہتی ہیں، کراچی کو جانتی ہیں. بلدیہ کتنا بڑا ایریا ہے کہ لوگوں کو ایک ووٹ ڈلا ہے، اور وہ ووٹ بھی ڈلے 15%، یعنی وہ گننے میں 9-10 گھنٹے کیسے لگے؟ ایک کارکن کے طور پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اب ہم تو اس وقت سوال تو سندھ حکومت بڑی اہم ہے اس الیکشن میں، انہیں جواب دینا چاہیے ہمارے سوالوں کا. اگر اس میں کچھ نہیں ہوا تو اس میں انہیں گھبرانے کی کیا ضرورت؟ انہوں نے آپ کو جواب دے دیا، انہوں نے بلاول بھٹو صاحب نے کہہ دیا اپنے گریبان میں جھانک لیں. سب سے زیادہ دھاندلی تو کرنے والے آپ لوگ ہیں، آپ لوگ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنی ہار تسلیم کریں اور ہمیں مانیں کہ ہم جیتے ہیں. تو وہ تو آپ کو جواب تو مل گیا، تو اب کس چیز کا جواب چاہیے آپ کو؟ مجھے یہ بتائیے، ابھی حالیہ سینٹ کی بات ہے، میں یاد تلخ چیزیں نہیں کرنا چاہتا. میں بلوچستان حکومت اور اس کے بعد سینٹ الیکشن پچھلا اور اس کے بعد یہ والا سینٹ الیکشن، میں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا. میں بلاول صاحب سے آج بھی سمجھتا ہوں کہ انہیں خود جھانکنا چاہیے کہ کیا بھٹو کا نظریہ یہی ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں. وہ گریبان میں جھانکیں. اگر انہیں لگتا ہے کہ بھئی بھٹو چاہتے تھے تو پھر تو میں اگلی کوئی بات کروں. نہیں، دن کفارہ تو انہوں نے بھی ادا کیا ہے نا، کفارہ تو انہوں نے بھی ادا کیا ہے، انہوں نے بھی جیلیں دیکھی ہیں، انہوں نے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بھی کتنے جنازوں کو اٹھایا ہے، انہوں نے بھی کتنی شہادتیں دی ہیں. تو کفارہ تو انہوں نے بھی ادا کیا ہے اس ملک میں جمہوریت کو جتانے کے لیے، جمہوریت کو امتحان سے نہ گزارنے کے لیے. لیکن یہ بات تو کفارہ تو انہوں نے بھی ادا کی ہے. لیکن اس پر آ جاتے ہیں، یہ بتائیے کہ اس وقت ہوگا کیا؟ کیونکہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ وہ جیت چکی ہے، NA 249 ایک سیٹ، لیکن یہ ڈیفائن کرتی ہے اس وقت آپ کی ریلیشن شپ کو. پہلے ایک تکلف تھا، تھوڑا سا لحاظ نام کی کوئی چیز نظر آ رہی تھی، لیکن کل رات سے جو ہم دیکھ رہے ہیں ان ریزلٹس کے بعد، تو ظاہر ہے ناصر حسین شاہ صاحب ہو جائیں، مریم اورنگزیب صاحبہ ہو جائیں، وہاں سے خطاب ہوتا ہے، وہاں سے ٹویٹ ہوتی ہے مریم نواز صاحبہ کی. تو اس لیے یہ جو کراس فائر ہے یہ انٹینس ہو رہا ہے. تو اب یہ کون ڈیل کے پیچھے چھپ رہا ہے اور کون ڈیل دے رہا ہے، ذرا یہ سمجھا دیجئے عوام کو بھی اور ہمیں بھی کلیئرٹی کے لیے کہ پی ڈی ایم کے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہونے والے آج دو الگ الگ سمتوں میں ڈیوائیڈڈ کیوں ہیں؟ کیا ڈیل ان کی ہے یا ان کی؟ آپ نے ابھی کفارے کی بات کی. آپ کئی دفعہ اگر آسانی سے میں سمجھا دوں اگزامپل دے کے کہ کلاس میں کہ کئی دفعہ شرارتیں کرنے یا صحیح کام نہ کرنے والے دو بچوں کو کوئی مرغا بنایا جائے تو ایک کئی دفعہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ کہتا ہے میں نے غلط نہیں کیا تھا، میں اپنی جگہ کھڑا ہوں. تو میرا مطلب ہے کہ اگر تھوڑی بہت سزا سے یہ بالکل سیدھے، کئی لوگ بالکل سیدھے بھی ہو جاتے ہیں، اسی لائن پہ چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں سزا دی جاتی ہے. تو میں کفارہ اصل میں وہ ہوتا ہے جب آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں، اپنے نظریے پہ کھڑے رہیں، آپ اپنے آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہ مرغا ہے جو صحیح نہیں بنا. یہ تو آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں ویسے طلال صاحب. نہیں، بڑے اچھے کان پکڑ کے مرغا بنے ہیں وہ. آپ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ انہیں آج بھی سوچنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ بڑی وقتی باتیں ہیں اور اس سے یہ ہماری زندگی میں ہی بہت سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے. یہ وقت آئے گا، اقتدار آئیں گے، چلے جائیں گے. پاکستان نہیں چل رہا، یہ پاکستان اس طرح نہیں چلے گا. اس میں حصے دار نہ بنے، اس سائڈ پر نہ کھڑے ہوں، ہسٹری کی رائٹ سائڈ پر کھڑے رہیں جہاں بھٹو کا مزار ہے. لیکن وہ ہسٹری کی رائٹ سائڈ نہیں. اچھا طلال صاحب ایک منٹ، ہسٹری کی رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہونے کی وجہ ذرا میں آپ کو تھوڑا سا مجھے ذرا ایکسپلین کرنے دیں. ہم آپ کو یہ سیناریو ذرا سمجھیں. ایک تاثر دیا گیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور زرداری صاحب نے کوئی اسکیم کھیلی اور سینٹ الیکشنز میں گیلانی صاحب کو جتا دیا گیا ایز سینٹ چیئرمین. اس کے بعد یہ تمام ایز لیڈر آف دی اپوزیشن، اور تمام تر معاملات ڈیل کی، باپ کسے ووٹ لی ہے، یہ تمام تر چیزیں چل پڑی. اب یہ تاثر یہ آ رہا تھا کہ اس وقت پیپلز پارٹی نے بیک سیٹ لے لی ہے اور ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے. لیکن اب ریلیف آپ کے پاس بھی نظر آ رہا ہے. شہباز شریف صاحب
صاحب چھوٹے, آپ کے تمام تر چیزیں جو ہے نرمی دکھا رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے ہی باجوہ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف, انہوں نے ملاقات کی صحافیوں سے, انہوں نے محب وطن کہا ہے نواز شریف صاحب کو, انہوں نے بات کی اور ایشوز پر بھی, آپ کے بھی علم میں ہوگا. تو اب یہ بات تو لگ رہا ہے کہ ڈیل تو آپ کی بھی چل سکتی ہے, یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ ریلیف آپ کو بھی مل رہا ہے, تو یہ الزام صرف ان پر کیوں بیٹھے, یہ بتائیے. دیکھیے, ایک تو ڈیل کی جو بات ہے, یعنی یہ اچھی ڈیل ہے کہ آپ ایک بندے کو بے گناہ پکڑیں, اس کو 7 مہینے جیل میں رکھیں, اس کے بیٹے کو 22 مہینے رکھیں, اس کے خاندان کا کوئی فرد, اس کا کوئی ملازم نہ چھوڑے, ان کی پارٹی کا کوئی فرد نہ چھوڑے, اور اس کے بعد اگر وہ کسی نہ کسی طرح انصاف مل جائے یا وہ ریلیف مل جائے تو اس کو ڈیل کہہ دے. یعنی کمال بات ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آج کے دن ہماری جو سزائیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح دی گئی ہیں. وہ جج صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, وہاں تو وہ حساب ان کا ہو ہی رہا ہوگا جس طرح بیچاروں نے, یا وہ اپنی کوئی سابق کوئی ایک مووی دیکھ کر یا ایک ویڈیو دیکھ کر, تو وہ جو سزا جس طرح یہاں سزائیں دلائی گئی ہیں ہم کو. اور اگر میں آپ کو ایک بڑی سیدھی بات بتا دوں, اگر ہم نے ڈیل کرنی ہوتی, میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوتے اور صوبے اور وفاق کی دونوں حکومتیں ہمارے پاس ہوتی, اس بات کا کوئی ایک جگہ نہیں آئی, کوئی 2 جگہ نہیں آئی. شہباز شریف اگر ڈیل کر لیتا تو وہ یا وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتا یا وزیر اعظم ہوتا, وہ جیل میں نہ جاتا. یہ بڑی کلیئر باتیں ہیں. اور دیکھیے معاملہ ڈیل کا کیا ہے, معاملہ اس وقت ڈیل ہونی چاہیے پاکستان کے لوگوں, پاکستان کو چلانے کے لیے, اور وہ صرف کانسٹیٹیوشن پر عمل ہے. باقی ڈنگ ٹپاؤں ہیں, آپ 4 دن کسی کو لگا دیں, بٹھا دیں, 4 دن کسی کو زبردستی اندر کر دیں. طلال صاحب, لیکن اس وقت آپ کو پی ڈی ایم میں اتحادی رہنا زیادہ سوٹ کرتا تھا نا. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے مد مقابل کوئی اپوننٹ نہ, الیکشن مفتاح اسماعیل صاحب جیت جاتے. یہ آئیڈیل سرکمسٹانسز تھے, یہ آئیڈیل سرکمسٹانسز نہیں پورے ہو سکے. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں ہے, کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ زرداری صاحب کے بڑے خاص آدمی ہیں قیوم صاحب, 3 ملاقاتیں انہوں نے 3 دن لگاتار کی ہیں مولانا فضل الرحمان سے. تو اور ظاہر مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں, لیکن جو آپ لوگ شرائط رکھ رہے ہیں, یعنی کہ نون لیگ جو شرائط رکھ رہی ہے پیپلز پارٹی کی واپسی سے ریلیٹڈ, وہ بہت سخت ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ یہ ایکسپلین کریں واپس سے آپ نے کیوں ووٹ لی ہے, اس کے اوپر آپ معافی مانگیں. تو یہ آپ لوگ اگر بہت ٹف کر دیں گے اپنی پوزیشن کو, تو آپ کا تو کوئی اتحاد رہے گا نہیں. آپ کو یہ جو پورا محاذ ہے اکیلے لڑنا ہے. نہیں, مجھے یہ بتائیے کہ یعنی وہ آپ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کھوتے اور گھوڑے کی کوئی فرق ہی نہیں ہونا چاہیے. بھئی کیا یہ کام ہم نہیں کر سکتے تھے؟ یہ ہم تو کھڑے رہے ہیں. ہم نے تو گیلانی صاحب کی دفعہ کوئی لغزش نہیں دکھائی ووٹ دینے میں. ہم نے اس کے بعد ان کے چیئرمین سینٹ کے ووٹ دینے میں آپ نے جہاں کہا مور بھی خانے کے اس حصے پہ لگائی ہے. سو بات یہ ہے, ہم کیا باپ اور اس طرح کے جو بن باپ پارٹیاں ہیں ان کے ووٹ ہم بھی لے لیتے. اگر آپ نے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ایکسپلین کرنے میں کیا آپ جب بڑا پن ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, اس سے قد بھی بڑھے گا اور اور ہمارے درمیان محبت بھی بڑھے گی. لیکن کائنڈلی ہمیں کو صحیح اور غلط پر گائیڈ بھی کرنا پڑے گا, اور صحیح اور غلط اگر کہیں ہم ہوتے ہیں تو وہاں ہمیں تسلیم بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تسلیم کریں گے صحیح غلط, اور بات کریں گے آگے کے اس وقت جغرافیائی جو صورتحال بنے گی, کیا ہوگا پنجاب میں, کس کو لیڈ ملے گی, اور پنجاب میں جو اس وقت ہو رہا ہے اس کا کیا ہوگا, اور مہنگائی کہاں جا رہی ہے, اور عمران خان جہانگیر ترین صاحب کو NRO دے رہے ہیں یا نہیں. ان تمام ایشوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. اینڈ ویلکم بیک ٹو دس. ہمارے ساتھ موجود ہیں طلال چودھری صاحب. طلال چودھری صاحب, بیک ٹو یو. یہ بتائیے گا کہ ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہمیں چیز نظر آئی ہے ان الیکشنز میں, کم از کم 249 میں, وہ ہے تحریک لبیک پاکستان کی کارکردگی. اب آپ دیکھیے جو تمام تر ووٹ آپ کے کھائے تھے انہوں نے لاسٹ الیکشنز میں, اس بار لگتا ہے پی ٹی آئی کو کھا گئے ہیں. آپ کیا کہیے گا, کیونکہ پی ٹی آئی تو بالکل لاسٹ میں رہی ہے. دیکھیے, میرا بھی خیال پی ٹی آئی کے ووٹ وہ کھا گئے. پی ٹی آئی کے ووٹ پچھلی دفعہ بھی آر ٹی ایس سسٹم کی وجہ سے بنے تھے, ووٹوں سے تو وہ نہیں بنے تھے. آر ٹی ایس سسٹم بند نہ ہوتا تو کراچی کی 14 سیٹیں, میں آج بھی آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, آپ فیصل واڈا کے تھیلے کھول دیں, اس حکومت کی حقیقت کھل جائے گی. بندو خیل صاحب کے ساتھ کیا معجزہ ہوا کہ بندو خیل صاحب نہ تو نظر آئے بلدیہ میں کوئی ایکٹیولی کام کرتے ہوئے. میں تو مصطفیٰ اسماعیل صاحب کو خود دیکھا ہے, مصطفیٰ کمال صاحب کو کھپتے دیکھا ہے, میں نے تو بندو خیل صاحب کا ذکر ہی نہیں سنا اس پورے ایشو میں. لیکن دیکھیے معجزہ, وہ کتنی لیڈ سے جیتے ہیں.
دیکھیں سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کی جو بات ہے نا جی، وہ تو پرفارمنس جو ہے میں آپ کو یقین سے کہہ لوں، یہ تو ٹریلر چل رہے ہیں، یہ جتنے بھی آپ کے بائی الیکشنز ہیں، اصل فلم آپ کی جنرل الیکشن میں چلے گی، آپ کور کریں گی، یہ اپنے حلقوں میں جا نہیں سکیں گے، لوگ انہیں اس طرح ان کا استقبال کریں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا ہوگا، لوگ یہ ٹکٹیں چھوڑ دیں گے جن لوگوں نے ان کی ٹکٹیں لی ہوں گی۔ دوسری طرف مندوخیل صاحب جو ہیں وہ بیچارے بھی کافی ساری پارٹیوں سے ہوتے ہلاتے یہاں تک پہنچے ہیں، جس کی تعریفیں آج پیپلز پارٹی بڑی کر رہی ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جس علاقے میں نہ پانی ہے، جس علاقے میں نہ کوئی سہولت ہے، نہ کوئی ہیلتھ اور ایجوکیشن، اور جہاں پر سانس لیا نہیں جا سکتا، وہاں پر بھٹو زندہ کیسے کر دیا گیا؟ یعنی جہاں انسان زندہ نہیں رہ سکتے وہاں بھٹو زندہ کر دیا آپ نے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، کچھ ملتی جلتی باتیں کریں، میں نے تو آپ کے سامنے آپ سے روح قابض نہیں ہو رہی اور وہ آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی بھٹو کو زندہ نہ رکھیں، یہ تو عجیب بات ہے۔ آپ روح قابض نہیں کر سکتے، وہ زندہ رکھ پا رہے ہیں کسی چیز کو، تو ان کو کریڈٹ دیں نا طلال صاحب۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے تو یہ جو مقابلہ ہے، ہم تو سیاسی طور پر ہار کے بھی جیتے ہوئے ہیں۔ یعنی کراچی نہ ہوم گراؤنڈ ہے ہماری، نہ اسٹرانگ ہولڈ ہے ہمارا، اور کراچی جیسے شہر میں ہم الیکشن جیت رہے ہیں، یا آپ جو بھی یہ کہہ لیں جو 200-400 کا فرق ڈالا گیا ہے، یعنی یہ پی ایم ایل ایم کی ہوم گراؤنڈ نہیں ہے۔ کبھی آپ کو پتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی جب پنجاب میں آتی ہے تو ضمانت ضبط ہو جاتی ہے ان کی، یہ بیچاروں کے پاس 2000 4000 6000 سے زیادہ نہیں، اور ہمارے امیدوار 1-1.5 لاکھ سے اوپر ہوتے ہیں۔ سو ان کے اسٹرانگ ہولڈ کے، ان کے صوبے میں، ان کے شہر میں، جہاں پر ہمارا ہوم ورک میں تسلیم کرتا ہوں کہ نون لیگ نے وہاں ہم نے توجہ نہیں دے سکے، جہاں ہمیں کرنا چاہیے تھا کام نہیں کیا، اس کے باوجود ہمیں اتنا ووٹ مل رہا ہے، ہم قومی اسمبلی کی سیٹ جیتے ہیں وہاں۔ چلیں آپ کو ووٹ ملے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پرفارم نہیں کر سکی، لیکن یہ بتا شریف کو ریلیف کیسے ملا؟ وہ کون مہربان ہوا ان پر؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ کتنی دیر آپ بے گناہ لوگوں کو اندر رکھ سکتے ہیں؟ یعنی پاکستان میں اگر کوئی پرفارمر ہے سیاست میں، اگر کسی کا نام، ایک آدمی کا نام اس ایج میں لیا جائے تو وہ شہباز شریف۔ آپ کسی سے راہ جاتے پوچھ لیں، آپ کراچی رہتی ہیں، کراچی کا بجٹ لاہور سے 2 گنا سے بھی زیادہ ہے، میں آپ کو یہ فیکٹ بتا رہا ہوں۔ آپ کراچی اترتی ہیں تو کوڑے اور بدبو، کبھی آپ لاہور اترے تو پھول اور خوشبو۔ کراچی نہیں آج کل یہ ماحول نہیں ہے سر، سوری، پنجاب میں اس وقت لاہور میں اترے تو یہ بالکل یہ صورتحال نہیں ہے۔ میں شہباز شریف کے لاہور کی بات، میں شہباز شریف کے لاہور کی کوئی معطر خوشبو اس وقت بھی نہیں آتی تھی، ابھی بھی نہیں آتی۔ نہیں آتی، نہیں میں آپ سے دیکھیں، آپ 2008 سے 18 کے درمیان لاہور کو انٹرنیشنل سٹی بنا دیا، میٹرو، اورنج لین، صفائی کا بہترین نظام، رات کو سڑکیں دھلتی تھی، اسٹریٹ لائٹس، ایجوکیشن، ہیلتھ، مفت دوائیاں۔ اس کے بعد اسی ٹائم پر کراچی دیکھ لیں کہ آج کے دن تک پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، آج کے دن تو شہباز شریف صاحب کو ریلیف اس لیے ملا کیونکہ ان کے یہ ساری کوالیفیکیشنز اب کسی نے جا کے دیکھی ہوں گی کہ یہ شہباز شریف صاحب نے روڈیں رات کو دھوئیں، اسٹریٹ لائٹس لگوائیں، تو شہباز شریف صاحب کو اس لیے ریلیف ملا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور بھی مطلب کوئی عوامل شامل ہو سکتے ہیں کہ نہیں صرف پرفارمنس؟ کیونکہ پرفارمنس تو پہلے دن سے ہے شہباز شریف صاحب کی، کہ آج کیوں معاملہ یہ دیکھیے، اس کو کتنی دیر آپ اندر کریں گے جس آدمی کے خلاف آپ کے پاس ثبوت نہ ہو؟ یا شہزاد اکبر کا کون سا کیس آج تک اس میں سے کسی کو سزا ہوئی؟ شہزاد اکبر کے قاضی فائز عیسیٰ سے لے کر شہباز شریف تک صرف پریس کانفرنس اور کاغذ لہرائے انہیں، لیکن عدالت میں جب وہ کاغذ گئے پٹ گئے۔ ٹھیک ہے، یہ بتا دیجیے کیونکہ شہباز شریف صاحب، آپ کو بھی پتا ہے طلال صاحب، آپ کی ایک اپنی نیچر ہے، آپ کی ایک اپنی طبیعت ہے، آپ کچھ کسی اور طریقے سے سوچتے ہیں، آپ کی پارٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف نظریہ رکھتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کا بھی ایک واضح نظریہ ہے، وہ ایک ڈفرنٹ لائن اور لینگ پر کھیلتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا اس وقت جیل سے باہر آ جانا، مریم صاحبہ کا تھوڑا سا خاموشی، کیونکہ وہ ٹویٹر پہ تو نظر آ رہی ہیں اس وقت اور اوپنلی نظر کہیں نہیں آ رہی، تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں کوئی جو آپ کا بیانیہ ہے وہ تھوڑا سا کوئی نیچے میڈیم لینگ پہ، کوئی ہلکی آنچ پہ آئے گا، یا اسی طرح فلیمنگ ہاٹ رہے گا؟ دیکھیں، ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم ایز اے پارٹی جڑے رہیں۔ کب ہم نے
क्या कहते हैं फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, कब बैक फुट पे खेल रहे हैं, कब हमने मोटरवे से जाना है, कब हमने जीटी रोड से जाना है, इसका फैसला पार्टी हालात के मुताबिक करती है। और एक मैं आपसे बता दूं, देखें शहबाज साहब की अगर कोई राय है तो ये मेरी कोई राय है, हम पार्टी के अंदर फैसला करते हैं और वो फैसला मिलकर होता है, तो उसके में राय फर्क होना और बात है। फैसले के बाद शहबाज शरीफ को फैसला पसंद ना भी हो पार्टी का, वो उस फैसले के पीछे खड़ा नजर आता है। फैसला करने वाले नवाज शरीफ है, ये बात क्लियर होगी। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, वो कायद है, पाकिस्तान के लोगों का वोट जो है वो मियां नवाज शरीफ की तस्वीर पर मिलता है, तो वो फैसला वही करते हैं। क्या आप जहांगीर खान तरीन साहब से मुल्क के वसीतर मफाद में कोई बात कर सकते हैं कि नहीं? देखिए हम ये ना ओबीडियंट बच्चे हैं उन्हीं के, वो जिनके वो बच्चे हैं। ये बजट में तक देखिएगा, बजट में भी देखिएगा, ये राजा रियाज समेत बाकी ओबीडियंट बच्चे जो है वोट देंगे इमरान खान और इनके बजट को। ये मेरा मतलब है ऊपर से सिर्फ लड़ाई किसकी है कि तरीन के जो पैसे उसने कमाए हुए हैं उसका हिस्सा पहले इमरान खान ले चुका है, मजीद दूसरी दफा हिस्सा ना मांगे और उसको जाने दे। तो ये बैरिस्टर अली जफर तक ये केस आपने खुद कहा शहजाद अकबर के हाथ में तो जो केस आता है वो जीत नहीं सकते या वो प्रूव नहीं कर पाते, तो कम से कम बैरिस्टर अली जफर साहब को केस दे दिया गया, आपको लगता है एनआरओ दिया गया है? और मतलब जिस तरह से रिजवान साहब को भी उन्होंने कह दिया है एफआईए के, उनको भी नोटिस में ले आए हैं, तो आपको लगता है इमरान खान ने एनआरओ दिया है जहांगीर खान तरीन को? इमरान खान ने अपने आप को एनआरओ दिया। अच्छा, अपने आप को एनआरओ। देखिए ना, जिस दिन आप तरीन साहब को बुलाएंगे, तरीन साहब आएंगे, वो अपना वो कापी निकालेंगे, वो पहला वोचर निकालेंगे, वो कहेंगे ये जनाब आपकी बुलेट प्रूफ की गाड़ी का ये इमरान को दी थी, ये जनाब आपके जहाज के, ये आपके पार्टी का खर्चा, ये आपका जेब का खर्चा। उसके बाद मुझे बताइए, ये तो सरे बाजार रुसवा हो जाएंगे खान साहब। वो अच्छे भले मोमन बने हुए हैं लोगों की नजर में, मदीना की रियासत नौजुबिल्ला अपनी तरफ से तो वो चला रहे हैं, लेकिन जगह जगह उनकी करैक्टर पे दाग है, उनके घर के खर्चे से लेके उनके बात नहीं करते, हम किसी के पर्सनल कैरेक्टर पे बात नहीं करते। तलाल साहब उसका सवाल से कुछ लेना देना नहीं है, जरा इस सवाल पे आए। मुझे बात तरीन साहब के हवाले से, आप लोग क्यों नहीं जा रहे कोर्ट? आप लोग क्यों नहीं कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए बात करें? अगर आप लोगों ने ये दरवाजा बंद कर दिया कि इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, कोई मुफाहमत नहीं हो सकती, ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो 41 लोगों का बना हुआ है, अगर आप समझते हैं इसके खिलाफ कोई इसके साथ कोई मुफाहमत नहीं होनी, तो इसके खिलाफ आपकी पोजीशन क्यों सामने नहीं है, वाज़ेह क्यों नहीं है? जिस दिन हमने अपनी बस की टिकटों की टिकटें खोली ना, सिर्फ हमने ये गिलानी साहब को वोट दिलवाने के लिए पीपल्स पार्टी, इनसे पूछ लीजिएगा, सिर्फ 26 मेंबर कौमी असेंबली उस वक्त की पहली लिस्ट में आए थे। ये तो आधी इनकी कैबिनेट और आधी इनकी पूरी असेंबली खाली हो जाएगी, क्योंकि लोगों को पता है, लोग समझते हैं कि मुस्तकबिल, अगर आपने मुस्तकबिल की इंश्योरेंस करवानी है तो नून की टिकट लेने। लेकिन हम असूलों की बात कर रहे हैं। खान साहब को गिराना, बुजदार को उतारना मामला नहीं है। हम अपने पे दाग नहीं लगवाना चाहते कि वो तो आपने कह दिया आप रूह को कब्ज करने निकले हैं, वो रूह कब्ज नहीं हो पा रही आपसे। लेकिन अच्छा जरा ये समझा दीजिएगा कि ये जो फरूख हबीब साहब को मिनिस्ट्री मिली है, आपने भी देखा होगा, ये फैसलाबाद से आपका भी ताल्लुक है, फैसलाबाद से इनका भी ताल्लुक है, आपको क्या लगता है कि कोई प्ली बार्गेनिंग हो रही है या ये कोई बार्गेनिंग थी? ये फरूख हबीब साहब को अचानक से मिनिस्ट्री मिलना, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है कि मैं इसको नहीं, फरूख हबीब की बाकी बातें अपनी जगह, लेकिन वो पीटीआई का पुराना कारकुन है जी। और बेशक, लेकिन राजा रियाज साहब तो खैर जगह जगह फिरने वाले हैं। वो राजा रियाज और उनका मेरा नहीं ख्याल इसका कोई कंपैरिजन है। ये बड़ी देर से कोई लाइनअप थे, उन्हें मिल गई है वजारत, तो मेरा नहीं ख्याल इसका कोई इन चीजों से तल्लुक। ठीक है, रमजान में हमने ये तो सुना था कि बरकतें होती हैं, मौजज़ात भी होते हैं, इंकशाफात भी हो रहे हैं, बशीर मेमन साहब के इंकशाफात हैं, उन पर भी जिक्र करेंगे जरा इस वक्फे के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक टू 10। बहुत ही एक्साइटिंग टाइम्स हैं नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। एक जाहिर है जो हमें नजर आ रहा है रिफ्ट, वो NA 249 के बाद मजीद अब मुस्तहकम हो गया है। जरा तलाल चौधरी साहब का वापस चलते हैं। तलाल साहब, ये तो बात ठीक है कि बयानिए तब्दील होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन जब आ जाए बयानिए में तो ये तो इंसान को सोचना पड़ता है कि एग्जैक्टली पार्टी चाह क्या रही है, बयानिए में एक्चुअली क्या है, मतलब किसी और के मंजूर नजर है या कुछ और करना चाहते हैं? क्योंकि पहले वो इस्तीफे देना चाहती थी मरियम साहिबा, वो इस्तीफे इकट्ठे भी हो गए थे नून लीग से और उन्होंने यही कहा था कि
حکومت کو گرانے کے لیے استعفے دینے پڑے تو دیں گی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے. تو یہ تمام تر چیزیں یہ اتنی زیادہ کنفیوژن کیوں ہے؟ ذرا اس کی کلیئرٹی دیں گے آپ ہمیں. دیکھیے ہم بالکل آج بھی تیار ہیں, لیکن ان کو افیکٹو بنانے کے لیے پوری اپوزیشن کو استعفے دینے پڑیں گے. اور اگر یہ افیکٹو ہم تو اب یعنی اپنی سیاسی طور پر ہم نے بے شمار جگہ اپنا سیاسی نقصان کیا ہے, مگر ہم سمجھتے تھے کہ بھی سارے اکٹھے ہو کے چلیں گے. نہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم تو یہ استعفوں کی بات کرتے تھے دسمبر سے پہلے, ٹائمنگ بدلی, اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹائم بدلا اور بہت ساری چیزیں آئیں, سینٹ کا الیکشن کے لڑ لیتے ہیں, اس کے بعد کر لیں گے, لانگ مارچ کی ڈیٹ چینج ہوتی رہی. ہم کرتے رہے کہ کیونکہ یہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ سب کو ساتھ چلنا چاہیے تھا. لیکن اگر کوئی چلنے کی بجائے بہانہ بازی ہو رہی ہو تو پھر یقیناً ایک ٹائم پر آ کر آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا. تو آپ کا فیصلہ کیا ہے کہ استعفے دیے جائیں گے یا نہیں دیے جائیں گے؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی استعفے کے اوپر بڑی کلیئر ہے, وہ تو پہلے دن سے کلیئر ہے, وہ تو ان کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں پڑا. آپ کی پوزیشن میں فرق آیا ہے کہ اب یہ آپ لوگ ہولڈ بیک کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں, کیا کریں گے, دیں گے استعفے کہ نہیں دیں گے؟ دیکھیں ہم اپنی پوزیشن پر کھڑے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ استعفوں کو افیکٹو بنانا ایک ہی طریقے سے ہے کہ اگر ساری اپوزیشن استعفے دے, اور ہم سب سے پہلے ہم نہیں دے رہی نا, وہ تو نہیں دے رہی ہے, تو ہمیں پتا ہے کہ وہ افیکٹو تو اسی طرح سے ہوگا, لیکن وہ نہیں دے رہی. تو اب کیا کیجیے گا؟ تو اس آپشن کو ہٹا دیجیے گا, پھر لانگ مارچ کی طرف جائیے گا. لانگ مارچ کب ہوگا؟ کیونکہ مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں رمضان کے بعد آپ لوگ کریں گے, لیکن نظر نہیں آ رہا ایسا کچھ ہے, ہوگا معاملہ ایسا کہ نہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایک اور دیا جائے گا چانس, اور ایک سربراہی جو اجلاس ہے وہ رمضان کے بعد ہوگا. مجھے امید ہے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی جو ہے وہ جو پچھلی غلطیاں ہیں ان کو تسلیم کرے گی اور ہم آگے بڑھیں گے, کیونکہ یہ بھی ان کے مفاد میں. اگر ان کے ساتھ یہ ٹیگ ہو گیا کہ عمران خان جو کہ آج نہیں تو کل جا رہا تھا, اس کو اس کے ریسکیو یا 112 بلاول بنے اس کے لیے, تو یہ بہت برا ٹیگ ہوگا. یعنی چینی چوری, آپ اس کو چینی چور کہیں, آپ بیڈ پرفارمر کہیں, آپ اس کو کہیں کہ اس نے بزدار لگا دیے, سارے پاکستان میں تباہ کر دیا. اگر آپ ان کو بچانے والوں کے ساتھ آپ کا نام جڑے گا تو لوگ آپ کو بھی اتنا ہی گناہگار سمجھیں گے. اچھا یہ بتا دیجیے گا سابق ڈی جی جو ایف آئی اے ہیں, وہ آپ کے سامنے انہوں نے جو اس طرح لگائے ہیں, بہت سنگین الزامات ہیں جو انہوں نے لگائے ہیں, جن کو عمران خان صاحب نے پھر ظاہر ہے اینکرز کو بلا کر وہ ان الزامات کی تردید بھی کر دی ہے, اور انہوں نے کہا صرف انہوں نے خواجہ آصف کے کامے کے اوپر ایف آئی اے کو بات کہی تھی. اس کے علاوہ تمام تر چیزیں جو بشیر میمن صاحب کہہ رہے ہیں وہ غلط ہیں, چاہے وہ شہزاد اکبر کے حوالے سے ہوں, عمران خان کے حوالے سے ہوں, فروغ نسیم کے حوالے سے ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ لوگ اس میں انوالو ہونا چاہتے ہیں, کوئی جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں اس بات کی سچائی تک آپ لوگ پہنچنا چاہتے ہیں؟ میمو گیٹ پر تو آپ لوگ بہت ریڈی تھے, کالا کوٹ پہن کر میاں صاحب پہنچ گئے تھے, اب میاں صاحب ہیں نہیں, تو اور کوئی کالا کوٹ پہن کے جائے گا اس ایشو پر جوڈیشل کمیشن کی بات کرنے؟ دیکھیں ایز اے اسٹیٹ منسٹر انٹیریئر میں نے بھی میرے اس وقت بھی یہ ڈی جی ایف آئی اے تھے, اور مجھے کچھ موقع ملا تھا ان کے ساتھ کام کرنے کا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہیں, اور پولیس آفیسر ہے, انہیں پتا ہے کہ جھوٹ بولنا اور ایک حکومت پوری کو آپ انوائٹ کریں کہ وہ آپ کے اوپر آپ کو کٹہرے میں لے آئے اور وہ حکومت وقت ہو اور وہ بیٹھ کے تو ایسے ہی کوئی شیخی مار دے, ایسی بات نہیں ہے. ان کے پاس فیکٹس ہوں گے, ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہوں گی, اور انہوں نے ذمہ داری سے یہ بات کی ہے. یہ بڑی سیریس بات ہے, اور یہ ساری باتیں مجھے بتائیے سنا, سیریس بات کو آپ کتنا سیریسلی لے رہے ہیں؟ میں چاہتی ہوں آپ کی جماعت اس کو سیریسلی لے, وہ تو سیریس بات ہے, مجھے پتا ہے جی. نہیں دیکھیں نا, سرکمسٹانشل ایویڈنس دیکھیں, جو انہوں نے کہا بعد میں کیا ریفرنس نہیں بنا؟ اور کیا وزیر قانون یہ وہی وزیر قانون نہیں ہے جو خاص لوگوں کو پسند ہے, جو ان کے مقدمے لڑنے, جو میرا مطلب ہے جس کو الطاف حسین میں نینسل منڈیلا نظر آتا تھا جب تک وہ کسی کے ساتھ تھا, تو جب وہ ہٹا ہے تو وہ غدار نظر آنے لگ گیا. مشرف کی وردی اور مشرف کا یہ باتیں آپ ٹاک شو تک محدود کیوں رکھیں گے؟ کوئی عملی طور پر مظاہرہ کر کے دکھائیں نا, کتنا سیریسلی آپ لے رہے ہیں اس معاملے کو. دیکھیے بات یہ ہے, ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کا سو موٹو اس کا سپریم کورٹ لیول پر ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم نے اس بات کا بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پھر ٹھیک ہے, یہ سال 1.5 سال 2 سال رہ گئے, اگر اللہ نے ہمیں مینڈیٹ دیا تو سب سے پہلے یہی چیزیں انویسٹیگیٹ ہوں گی, کیونکہ یہ بڑی سیریس چیزیں ہیں.
اچھا خواجہ آصف صاحب کے اقامے پر تو انہوں نے خان صاحب نے خود بھی مانا ہے کہ انہوں نے ضرور کہا تھا کہ اقامے کے تو آپ بالکل کمپرومائز ہو جاتے ہیں, آپ نہیں کر سکتے اس طرح سے کہ آپ کہیں اور پہ جاب گیا, آپ کے پاس ایک ورک پرمٹ ہو اور آپ پاکستان میں منسٹری کے لیول پر آپ کے پاس عہدہ ہو, تو اس پہ تو بڑا کلیئر ہے عمران خان صاحب. تو پھر اب خواجہ آصف کا فیٹ آپ کو کیا نظر آتا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے وہ سب کے بارے میں کلیئر ہے. آپ چار دن میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, آپ ٹاک شوز کر لیں, کوئی نہ کوئی حکومت آپ کے خلاف, آپ کے عزیزوں کے خلاف, دوستوں کے خلاف کوئی نہ کوئی اقدام کرنے, اور کچھ نہیں ہوگی تو میونسپل کارپوریشن کی گاڑی آپ کے گھر کے باہر سے کوئی نہ کوئی دو چیزیں اتار کے توڑ کے چلی جائے گی. اس قدر یہ چھوٹی ذہن کا آدمی ہے. سو یہ جو کچھ کہا ہے میں بالکل اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ وہ بالکل سچ ہے. کیوں آپ لوگوں کے آئندہ کے ارادے کیا ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کے ارادے کو نیک نظر نہیں آ رہے. میری میں تو آپ کے ارادوں کی بات کر رہی ہوں, وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں میڈیا پر معاملہ ہوا, ہم میڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ آوازیں بند کرنے کا معاملہ عدلیہ کے ساتھ ہوا, ہم جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے نظر آپ کہاں تھے آپ کا, کون سی جگہ کھڑے تھے سر؟ میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا, نہ میڈیا کے ساتھ دیکھا, نہ فائز عیسیٰ کے ساتھ دیکھا. انہوں نے اپنا بیٹل لڑا ہے, میڈیا اپنا بیٹل لڑ رہی ہے. کس کے ساتھ کھڑے ہیں آپ؟ دیکھیں میں حامد میر صاحب کے انسیڈنٹ سے لے کے اور پھر اس کے بعد ایک خاص چینل کی لانچنگ سے لے کے جو ہمارے دور میں ہونے کی کوشش ہوتی رہی, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے. آپ پی ڈی ایم کی یا پی ایم ایل این کی کوئی جگہ دیکھ لیں, ہم نے سب سے پہلے میڈیا کی آزادی کی بات کی ہے. اور یہ دیکھیں نا, یہ معاملہ ہے آوازیں بند کرنے کا. ٹھیک ہے سر, آؤٹ آف ٹائم سر, اس لیے میں آخری سوال پر NA 249 پہ کس طرح سے آپ لوگ اگری کریں گے کہ آپ لوگ کہاں جا کے کون سی حد ہوگی جہاں پہ آپ مان لیں ہم ہار گئے, ہم تسلیم کرتے ہیں ہار, کیونکہ پیپلز پارٹی تو سب پیچھے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آ رہی. دیکھیے اس میں کیا بلاول صاحب کیوں مائنڈ کرتے ہیں؟ ہم بھی اگر آپ نے کچھ کیا نہیں, ہم کہتے تلاشی دے دے تو آپ دے دیں. چلیں تلاشی دے دیں کہ یار اوکے دیٹس آل وی ہیو ٹائم فار. طلال چودھری صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا, بہت بہت مہربانی. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم تمام تر ہفتے کے ایشوز کو آئن آؤٹ کر کے, کریز آؤٹ کر کے آپ کو کلیئرٹی سے چیزوں کو بتا سکیں. ہماری کوشش جاری رہے گی. وی ول سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ویک. تھینک یو فار واچنگ.